السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو آگے بڑھائیں گے، مگر دوستو ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور دوستو ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ اس معاملے سے متعلق اصل صورتحال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آزر اور قوم کے جمہور کو ہر طرح بت پرستی کے معائب ظاہر کر کے اور اس سے باز رکھنے کی سعی کر لی اور ہر قسم کی بند و نصاح کے ذریعے ان کو یہ باور کرانے میں قوت صرف کر دی کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور یہ کہ تمہارے کاہنوں اور پیشواؤں نے ان کے متعلق تمہارے دلوں میں غلط خوف بٹھا دیا ہے کہ اگر ان سے منکر ہو جاؤ گے تو یہ غضبناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے، مگر آزر اور قوم کے دلوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی قوت کے عقیدے سے کسی طرح باز نہ آئے، بلکہ کاہنوں اور سرداروں نے ان کو اور زیادہ پختہ کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب مجھ کو رشد و ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے جمہور کو یہ مشاہدہ ہو جائے کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف لکڑیوں اور پتھروں کی مورتیاں ہیں جو گونگی بھی ہیں، بہری بھی ہیں اور اندھی بھی، اور دلوں میں یہ یقین راسخ ہو جائے کہ اب تک ان کے متعلق ہمارے کاہنوں اور سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط اور بے سر و پا بات تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی بات سچی ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت بن آئی تو پھر میرے لیے تبلیغ حق کے لیے آسان راہ نکل آئے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک نظام عمل تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اس کی ابتدا اس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے افراد سے یہ کہہ گزرے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا، گویا اس طرح ان کو متنبہ کرنا تھا کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کچھ قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دے کہ میں ایسا نہ کر سکوں، مگر چونکہ بات صاف نہ تھی اس لیے قوم نے اس جانب خود توجہ نہ کی۔ حسن اتفاق کے قریب ہی زمانے میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آ گیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول انکار فرمایا، اور جب اس کی جانب سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، انی مقیم، میں آج کچھ علیل سا ہوں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کواکب پرستی کی وجہ سے نجوم میں کمال بھی اور اعتقاد بھی تھا، اس لیے اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم کسی نج ستارے کے اثر بد میں مبتلا ہیں، اور یہ سوچ کر بغیر کسی تشریح حال کے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلے میں چلے گئے۔ سورہ صافات کی آیت کا ترجمہ ہے دوستوں کہ پس ابراہیم نے ایک نگاہ اٹھا کر ستاروں کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، میں کچھ علیل ہوں، پس وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جبکہ ساری قوم، بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے نظام عمل کی تکمیل کروں اور مشاہدہ کی صورت میں جمہور پر واضح کروں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے ہیکل مندر میں پہنچے۔ دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں، میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجے میں چپکے چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر تبر رکھ کر واپس چلے گئے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے، پس چپکے سے جا گھسا ان کے بتوں میں اور کہنے لگا، ابراہیم ان کے دیوتاؤں سے کیوں نہیں کہتے؟ تم کو کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں بولتے؟ پھر اپنے داہنے ہاتھ سے ان سب کو توڑ ڈالا۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ پس کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، مگر ان میں سے بڑے دیوتا کو چھوڑ دیا تاکہ اپنے عقیدے کے مطابق وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہ یہ کیا ہو گیا؟
جب لوگ میلے سے واپس آئے تو ہیکل مندر میں بتوں کا یہ حال پایا، سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ ان میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام تاللہ لأکیدن اصنامکم کہہ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ سورہ انبیاء کی ایک اور آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ کہنے لگے یہ معاملہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا، بلا شبہ وہ ضرور ظالم ہے۔ ان میں سے بعض کہنے لگے ہم نے ایک جوان کی زبان سے ان بتوں کا برائی کے ساتھ ذکر سنا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی یہ اس کا کام ہے۔ کاہنوں اور سرداروں نے جب یہ سنا تو غم و غصے سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون شخص ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے روب اور ادب سے انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تم نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کا ترجمہ۔ سورہ انبیاء کے آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے کہا ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھیں۔ وہ کہنے لگے کیا ابراہیم تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ مجمع موجود ہے، جمہور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا، اس لیے اب کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کو جمہور کی موجودگی میں اس کے باطن عقیدے پر نادم کر دینے کا وقت ہے، تاکہ عوام کو آنکھوں دیکھتے معلوم ہو جائے کہ آج تک ان دیوتاؤں کے متعلق جو کچھ ہم نے کاہنوں اور پجاریوں نے کہا یہ سب ان کا مکر و فریب تھا۔ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارروائی ہے، اس سے دریافت کرو۔ لا محالہ وہ یہی جواب دیں گے کہ کئی بت بھی بولتے اور بات کرتے ہیں، تب میرا مطلب حاصل ہے اور پھر میں ان کے عقیدے کا بول جمہور کے سامنے کھول کر صحیح عقیدے کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطن اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس وقت ان کاہنوں اور پجاریوں کے پاس ندامت کے سوا کیا ہوگا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے کہ ابراہیم نے کہا بلکہ ان میں سے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، پس اگر یہ تمہارے دیوتا بولتے ہوں تو ان سے دریافت کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی حجت اور دلیل کاہنوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ ندامت میں غرق تھے، دلوں میں ذلیل اور رسوا تھے اور سوچتے تھے کہ کیا جواب دیں۔ جمہور بھی آج سب کچھ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا جس کے لیے وہ تیار نہ تھے، اور بالآخر چھوٹے اور بڑے سب ہی کو دل میں اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام ظالم نہیں ہیں بلکہ ظالم ہم خود ہیں کہ ایسے بے دلیل اور باطن عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ تب نہایت شرمساری کے ساتھ سرنگو ہو کر کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی صحت نہیں ہے، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت کا ترجمہ ہے کہ پس انہوں نے اپنے جی میں سوچا، پھر کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو۔ بعد ازاں اپنے سروں کو نیچے جھکا کر کہنے لگے اے ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اور دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے اعتراف کر لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں، اور ان کو جمہور کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے یہ دیوتا جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، چنانچہ یہ نفع و نقصان کے مالک ہوں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے مختصر مگر جامع الفاظ میں ان کو نصیحت بھی کی اور ملامت بھی، اور بتایا کہ جب یہ دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرمانے لگے، سورہ انبیاء کی آیت کا ترجمہ ہے دوستوں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دیکھ سکتے ہیں؟ تم پر افسوس ہے۔ سورہ انبیاء کی ایک اور آیت کا ترجمہ ہے کہ اور تمہارے ان معبودان باطن پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ صافات کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ پس وہ ہلا کر کے ابراہیم کے گرد جمع ہو گئے۔ ابراہیم نے کہا کیا جن بتوں کو ہاتھ سے گڑھتے ہو انہی کو پھر پوجتے ہو، اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جن کاموں کو تم کرتے ہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت اور موعظت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اس باطن عقیدے سے تائب ہو کر ملت حنیفی کو اختیار کر لیتی اور کج روی چھوڑ کر راہ مستقیم پر گامزن ہو جاتی، لیکن دلوں کی کنجی، نفوس کی سرکشی، متمدرانہ ذہنیت اور باطنی خبائث اور نعت نے اس جانب نہ آنے دیا، اور اس کے برعکس ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دہکتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اس کی تبلیغ و دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ بادشاہ کو دعوت اسلام اور اس سے مناظرہ۔ ابھی یہ مشورہ ہو ہی رہے تھے کہ شدہ بادشاہ وقت تک یہ باتیں پہنچ گئی۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ رعایا کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو اس کا رب اور مالک جانتے تھے، اور رعایا بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا و معبود مانتی اور اس کی بھی اسی طرح پرستش کرتی تھی جس طرح دیوتاؤں کی، بلکہ ان سے بھی زیادہ پاس و ادب کے ساتھ پیش آتی تھی، اس لیے کہ وہ صاحب عقل و شعور بھی ہوتا تھا اور مالک تخت و تاج بھی۔ نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغمبرانہ تبلیغ و دعوت کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہیں تو یہ میری ربوبیت، ملکویت اور الوہیت سے بھی سب رعایا کو برگشتہ کر دے گا، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری یہ سلطنت بھی زوال میں آ جائے گی، اس لیے اس قصے کا ابتدا ہی سے خاتمہ کر دینا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے گفتگو شروع کی اور ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا واحد کا پرستار ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی ان سب کا خالق و مالک ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو، اس لیے میں تبلیغ حق کو کسی طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے خود ساختہ دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر کہ جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے۔ گنج فہم نمرود موت و حیات کی حقیقت سے ناشنا نمرود کہنے لگا اس طرح موت و حیات تو میرے قبضے میں بھی ہے، اور یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور شخص کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور موت کے گاڑ اتار دو۔ جلاد نے فوراً حکم کی تعمیل کر دی اور ایک قتل کے سزا یافتہ مجرم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری جان بخشی کی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں، پھر تیرے خدا کی خصوصیت کیا رہی؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود یا تو موت و حیات کی اصل حقیقت سے ناآشنا ہے اور یا جمہور اور رعایا کو مغالطہ دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو نہ سمجھ سکیں کہ زندگی بخشنا اس کا کام نہیں ہے بلکہ نصیحت سے ہست کرنے کا نام زندگی بخشنا ہے، اور اسی طرح کسی کو قتل یا پھانسی سے بچا لینا موت کا مالک نہیں ہے۔ موت کا مالک وہی ہے جو روح انسانی کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اس لیے بہت سے دارسیدہ اور شمشیر کشیدہ انسان زندگی پا جاتے ہیں اور بہت سے قتل و دار سے بچائے ہوئے انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی۔ اور اگر ایسا ہو سکتا تو ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کرنے والا نمرود صریح آرائے سلطنت نہ ہوتا بلکہ اس کے خاندان کا پہلا شخص ہی آج بھی اس تخت و تاج کا مالک نظر آتا، مگر نامعلوم کہ عراق کے اس سلطنت کے کتنے مدعی زیر زمین دفن ہو چکے اور ابھی کتنوں کی باری ہے۔ تاہم ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت و حیات کے دقیق فلسفے پر بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور وہ جمہور کو مغالطہ میں ڈال کر اصل معاملے کو الجھا دے گا، اور اس طرح
میرا نیک مقصد پورا نہ ہو سکے گا، اور تبلیغ حق کے سلسلے میں سر محفل نمرود کو لاجواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا، کیونکہ بحث و مباحثہ اور جد و مناظرہ میرا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے دماغ و قلب میں خدا واحد کا یقین پیدا کرنا میرا مقصد وحید ہے۔ اس لیے انہوں نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھانے کا ایک دوسرا پیرا یہ اختیار کیا اور ایسی دلیل پیش کی جس کا صبح و شام ہر شخص آنکھوں سے مشاہدہ کرتا اور بغیر کسی متقی دلیل کے روز و شب کی زندگی میں اس سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے، پس اگر تو بھی اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ یہ سن کر نمرود مبہوت اور لاجواب ہو کر رہ گیا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر خدا کی حجت پوری ہوئی۔ نمرود اس دلیل سے مبہوت کیوں ہوا اور اس کے پاس اس کے مقابلے میں مغالطہ کی گنجائش کیوں نہ رہی؟ یہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایک ایسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جس کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اسی نے بنایا ہے، اور اس نے اس پورے نظام کو اپنی حکمت کے قانون سے ایسا مسخر کر دیا ہے کہ اس کی کوئی شے نہ وقت مقررہ سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے اور نہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ تم اس پورے نظام میں سے آفتاب ہی کو دیکھو کہ عالم ارضی اس سے کس قدر فائدے حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے طلوع و غروب کا بھی ایک نظام مقرر کر دیا ہے، پس اگر آفتاب لاکھ بار بھی چاہے کہ وہ اس نظام سے باہر ہو جائے تو وہ اس پر قادر نہیں ہے، کیونکہ اس کی باغ خدا واحد کے قبضے قدرت میں ہے، اور اس کو بے شک یہ قدرت ہے کہ جو چاہے کر گزرے، لیکن وہ کرتا وہی ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اب نمرود کے لیے تین ہی صورتیں جواب دینے کی ہو سکتی تھیں، یا وہ یہ کہے کہ مجھے آفتاب پر پوری قدرت حاصل ہے اور میں نے ہی یہ سارا نظام بنایا ہے، مگر اس نے یہ جواب اس لیے نہیں دیا کہ وہ خود اس کا قائل نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے اور آفتاب کی حرکت اس کے قبض قدرت میں ہے، بلکہ وہ تو خود کو اپنی رعایا کا ادب اور دیوتا کہلاتا تھا اور بس۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ کہتا میں اس عالم کو کسی کی مخلوق نہیں مانتا اور آفتاب تو خود مستقل دیوتا ہے، اس کے اختیارات میں خود بہت کچھ ہے، مگر اس نے یہ بھی اس لیے نہ کہا۔ اگر وہ ایسا کہتا تو ابراہیم علیہ السلام کا وہی اعتراض سامنے آ جاتا جو انہوں نے جمہور کے سامنے آفتاب کی ربوبیت کے خلاف اٹھایا تھا۔ اگر یہ رب ہے تو عابدوں اور پجاریوں سے زیادہ اس معبود اور دیوتا میں تغیرات اور فنا کے اثرات کیوں موجود ہیں؟ رب کو فنا اور تغیر سے کیا علاقہ اور کیا اس کی قدرت میں یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو وقت مقررہ سے پہلے یا بعد طلوع یا غروب ہو جائے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی تحدی چیلنج کو قبول کر لیتا اور مغرب سے نکال کر دکھا دیتا، مگر نمرود چونکہ ان تینوں صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی جواب پر قادر نہ تھا، اس لیے مبہوت و لاجواب ہو جانے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا۔ قرآن عزیز نے بقرہ میں اس واقعے کو مختصر مگر لطیف پیرائیہ میں بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیتوں کا ترجمہ ہے: دوستو کہ کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے بادشاہت بخشی تھی؟ اس نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار کے بارے میں مناظرہ کیا۔ جب کہا ابراہیم نے میرا پروردگار تو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، بادشاہ نے کہا میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھلا۔ پس وہ کافر بادشاہ مبہوت اور لاجواب ہو کر رہ گیا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو اسلام کی تلقین کی، پیغام حق سنایا اور راہ مستقیم دکھائی۔ اس کے بعد عوام اور جمہور کے سامنے اس دعوت کو عام کیا اور سب کو امر حق تسلیم کرانے کے لیے فطرت کے بہترین اصول اور دلائل کو پیش فرمایا، اور نرمی شیریں کلامی مگر مضبوط و محکم اور روشن حجت و دلیل کے ساتھ ان پر حق کو واضح کیا، اور سب سے آخر میں بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا اور اس پر روشن کر دیا کہ ربوبیت والوں حیت کا حق ضرور خدا واحد ہی کے لیے سزاوار ہے، اور بڑے سے بڑے
شہنشاہ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے، کیونکہ وہ اور کل دنیا اسی کی مخلوق ہے اور وجود و عدم کی قید و بند میں گرفتار، مگر اس کے باوجود کہ بادشاہ آزر اور جمہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے لاجواب تھے اور دلوں میں قائل، بلکہ بتوں کے واقعے میں تو زبان سے بھی اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے اور صحیح اور درست۔ تاہم ان میں سے کسی نے راہ مستقیم کو اختیار نہ کیا اور قبول حق سے محرف ہی رہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے برعکس اپنی ندامت و ذلت سے متاثر ہو کر بہت زیادہ غیظ و غضب میں آ گئے، اور بادشاہ سے رعایا تک سب نے متفق اب فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے، کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے اور دیوتاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔ آگ کا سرد ہو جانا۔ اس مرحلے پر پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد کا معاملہ ختم ہو گیا، اور اب دلائل و براہین کی قوت کے مقابلے میں مادی طاقت و ستوت نے مظاہرہ شروع کر دیا۔ باپ اس کا دشمن، جمہور اس کے مخالف اور بادشاہ وقت اس کے درپے عضو ایک ہستی اور چارہ جانب سے مخالفت کی آواز، دشمن کے نعرے اور نفرت و حقارت کے ساتھ سخت انتقام اور خوفناک سزا کے ارادے۔ ایسے وقت میں اس کی مدد کون کرے اور اس کی حمایت کا سامان کس طرح مہیا ہو؟ مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ اس کی پرواہ تھی اور نہ اس کا خوف۔ وہ اسی طرح بے خوف و خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز اعلان حق میں سرشار اور دعوت رشد و ہدایت میں مشغول تھے۔ البتہ ایسے نازک وقت میں جب تمام مادی سہارے ختم، دنیاوی اسباب ناپید اور حمایت اور نصرت کے ظاہری اسباب منقود ہو چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑا زبردست سہارا حاصل تھا جو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام نصرتوں کا نصر کہا جاتا ہے، اور وہ خدا واحد کا سہارا تھا۔ اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر، قوم کے عظیم اور مرتبت ہادی اور رہنما کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ ہوا یہ کہ نمرود اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنوائی اور اس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی گئی، حتیٰ کہ ان کے شعلوں سے قریب و جوار کی اشیاء تک جھلسنے لگی۔ جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو کامل اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تب ایک گوبھ میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر اپنی سوزش کا اثر نہ کرے اور ناری عناصر کا مجوع ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے۔ آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں برود سلام بن گئی اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکی، اور ابراہیم علیہ السلام دہکتی آگ سے سالم و محفوظ دشمنوں کے نرغہ سے نکل گئے۔ دشمن اگر غلیظ نگہبان، قوی درست۔ اس مقام پر ایک مذہبی انسان کی طمانینت قلب اور سکون خاطر کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ آگ کے برد و سلام ہو جانے کو اس لیے صحیح اور مبنی بر حقیقت سمجھے کہ اس نے اپنی عقل اور اپنے شعور سے اول اس امر کا امتحان کر لیا ہے کہ قرآن عزیز کی تعلیم وحی الہی کی تعلیم ہے، اور اس کے لانے والی ہستی کی زندگی کا ہر پہلو پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ کہ وہ جن معجزانہ حقائق کی اطلاعات بہم پہنچاتا اور وحی الہی کے ذریعے ہم کو سناتا ہے، وہ عقل کے لیے اگرچہ حیران کن ہے لیکن عقل کی نگاہ میں محال اور ناممکن نہیں۔ اس لیے ایک مخبر صادق کہ جس کی زندگی کی صداقت کا ہر پہلو سے امتحان کر کے اطمینان کر لیا گیا ہے کہ اس قسم کی خبریں بلا شبہ صحیح اور حق، اور بقول قیصر روم ہرقل اعظم ہرکلیس، جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا اور ان سے دغا فریب نہیں کرتا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی جانب کسی غلط بات کو منسوب نہیں کر سکتا اور کبھی اس پر جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور مذہبی لوگوں میں صاف اور سیدھی راہ یہی ہے کہ جس مذہب کی مکمل تعلیم کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر ہر طرح قابل اطمینان پا لیا جائے، اس کے بتائے ہوئے چند ایسے امور جو عقل کے لیے صرف حیران کن ہوں مگر اس کے نزدیک محال ذاتی اور ناممکن کے مترادف نہ ہوں،
فلسفیانہ موشگافیوں کے بغیر ایمان لے آیا جائے اور صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس یقینی اور غیر مشکوک اطلاع کو آفتاب کی روشنی سے زیادہ روشن سمجھا جائے اور یقین رکھا جائے کہ تمام اشیاء میں خواص و تاثیرات پیدا کرنے والے خدا میں یہ بھی قدرت ہے کہ جب چاہے اس کو دی ہوئی تاثیر و خاصہ کو سلب کر لے اور جب چاہے دوسری کیفیت کے ساتھ بدل ڈالے، لیکن مادیین کے لیے اگر یہ راہ باعث اطمینان نہ ہو اور فلسفہ کی شیدائی مذہب کے اس مسئلے کو بھی فلسفیانہ موشگافیوں سے پاک نہ رکھنے دینا چاہتے ہوں تو ان کے لیے بھی اس معجزہ سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ آگ کا طبی خاصہ جلا دینا ہے اور جو شے بھی اس میں گر پڑے گی جل جائے گی، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض وہ کپڑے اور اشیاء جن کو فائر پروف کہا جاتا ہے آگ کے شعلوں کے اندر کیوں محفوظ رہتی ہے اور ان کو آگ جلا کر کیوں خاکستر نہیں کر دیتی؟ تم کہو گے کہ آگ بدستور جلانے کا خاصہ رکھتی ہے، مگر کپڑے یا چیز پر ایک ایسا مسالہ لگا دیا گیا ہے جس پر آگ اپنا اثر نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہے کہ آگ نے جلانے کا خاصہ ترک کر دیا ہے۔ تو ایک مذہبی انسان کے لیے اسی طرح آپ کو فلسفیانہ رنگ میں یہ جواب دینے کا کیوں حق نہیں ہے کہ نمرود اور اس کی قوم کو دہکتی آگ میں جلانے کا خاصہ بدستور اسی طرح باقی تھا جس طرح آگ کے عناصر میں موجود ہے، مگر وہ ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے لیے بے اثر ثابت ہوا۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ تمہارے فائر پروف میں انسانوں کی سوچی ہوئی تدابیر کا دخل ہے اور اس لیے ہر سیکھنے والے کو ایک فن کی طرح سیکھ لینے کا موقع حاصل ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے جسم مبارک کا آگ سے محفوظ ہو جانا بلا واسطہ خدائے برتر کی تدبیر کے زیر اثر تھا، اور اس قسم کا عمل پیغمبر کی صداقت اور دشمن کے مقابلے میں اس کی برتری کے لیے کبھی کبھی بتقاضائے حکمت اس کی جانب سے سامنے آ جاتا اور شریعت کی اصطلاح میں معجزہ شمار ہوتا ہے۔ بے شک وہ نہ فن ہوتا ہے اور نہ وسائل اسباب سے پیدا کردہ تدابیر کا محتاج۔ پس خدا کی مخلوق انسان کو اگر یہ قدرت حاصل ہے کہ کسی شے کی طبی خاصیت وہ بہت اشیاء پر مؤثر نہ ہونے دے، تو اشیاء کے خواص کے خالق کو کیوں یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ کسی خاص موقع پر شے کی تاثیر کو عمل سے روک دے؟ اور اگر آج سائنس کی دریافت پر پرفضا میں ایسی گیسیں موجود ہیں جن کے بدن پر اثر کرنے سے آگ کی سوزش سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، تو گیسوں کے پیدا کرنے والے خالق کے لیے کون مانع ہے کہ نمرود کی دہکتی آگ میں اس کو ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچا دے اور اس طرح آگ کو بحق ابراہیم علیہ السلام برد و سلام نہ بنا دے؟ دوستو، سورہ صافات کی آیتوں کا ترجمہ ہے کہ قرآن عزیز میں ابراہیم علیہ السلام کے اس پراعجاز واقعے کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: وہ سب کہنے لگے، اس ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم کے حق میں سرد و سلامتی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کا ارادہ کیا، پس ہم نے ان کو ان کے ارادے میں ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا، اس کے لیے ایک جگہ بناؤ اور اس کو دہکتی آگ میں ڈالو، پس انہوں نے اس کے ساتھ ارادہ بد کیا تو کر دیا ہم نے ان کو اس کے مقابلے میں پست و ذلیل، اور کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کے پاس، قریب ہے وہ مجھے راہ یاب کرے گا۔ حدیث بخاری۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں قرآن عزیز نے اس موقع پر جبکہ ابراہیم علیہ السلام و قوم کے بعض افراد کے درمیان میلے کی شرکت کے لیے گفتگو ہو رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے۔ قال انی سقیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں بیمار ہوں۔ اور جب بتوں کی شکست و ریغت کے سلسلے میں ان سے دریافت کیا گیا تو ان کا جواب اس طرح منقول ہے۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت کا ترجمہ ہے دوستو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلکہ ان میں سے سب سے بڑے بت نے یہ کیا ہے، بس ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ ان دونوں جملوں کے متعلق ایک خالی الذہن انسان ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ان میں جھوٹ کا بھی کوئی سائبر ہو سکتا ہے۔ انی سقیم میں علالت طب کا ذکر ہے، جس کو ابراہیم علیہ السلام ہی خوب جان سکتے ہیں کہ وہ کیا بیمار ہیں۔ اس میں دوسرے کو خواہ مخواہ شک و تردد کا کون سا موقع ہے؟ حتیٰ کہ اگر ایک شخص ظاہر میں نگاہوں میں تندرست نظر آتا ہو تب بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی تندرست ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا مزاج کسی وجہ سے حد اعتدال پر نہ ہو اور ایسی تکلیف میں
مبتلا ہو جس کا اظہار کیے بغیر دوسرا اس کو نہ سمجھ سکے۔ اسی طرح دوسری آیت کا معاملہ ہے، اس لیے کہ دو مختلف الخیال انسانوں کے درمیان اگر مناظرہ اور تبادلہ خیالات کی نوبت آ جاتی ہے تو معمولی حرف شناس بھی اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اپنے حریف کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنے اور لاجواب کر دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے مسلمات میں سے کسی مسلم عقیدے کو صحیح فرض کر کے اس طرح اس کا استعمال کرے کہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ حریف کے خلاف اور اپنے موافق ظاہر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا۔ ان کی قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا سب کچھ سنتے اور ہماری مرادوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنے پجاریوں اور معتقدوں سے خوش اور اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے سخت انتقام لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان دیوتاؤں کو توڑ پھوڑ ڈالا تو بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ آخر جب پوچھ گچھ کی نوبت آئی تو انہوں نے مناظرہ کا وہی بہترین اسلوب اختیار کیا جس کا تفصیلی ذکر گزشتہ صفحات میں آ چکا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کاہنوں، پجاریوں اور ساری قوم کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہم ہی غلطی پر ہیں، اور تو خود حقیقت شناس ہے، ان میں گویائی کی طاقت نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں جملوں میں ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کو حقیقتاً یا صورتاً جھوٹ کہا جا سکے۔ دو باتیں تو قرآن عزیز میں مذکور ہیں، لیکن صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بعض دوسرے حدیث کی کتابوں میں مذکورہ بالا دونوں باتوں کے علاوہ ایک تیسری بات کا بھی ذکر ہے۔ یہ حدیث ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، ترجمہ نہیں جھوٹ بولا کبھی ہرگز ابراہیم نبی علیہ السلام نے مگر 3 جھوٹ۔ پھر تفصیل کے ساتھ ان تینوں کو شمار کیا ہے، ان میں سے 2 کا ذکر ابھی ہو چکا، اور تیسری بات یہ مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب مصر سے گزر ہوا تو انہوں نے مصر پہنچنے سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ یہاں کا بادشاہ جابر و ظالم ہے، اگر کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو اس کو زبردستی چھین لیتا ہے، اور اس کے ساتھی مرد کو اگر وہ اس عورت کا شوہر ہے تو قتل کر ڈالتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا عزیز ہے تو اس سے کوئی تعرض نہیں کرتا، تو چونکہ میری دینی بہن ہو اور اس سرزمین میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مسلمان نہیں ہے، اس لیے تم اس سے کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب شب میں اس نے ارادہ بد کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو کر رہ گیا اور وہ کسی طرح حضرت سارہ کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ یہ دیکھ کر اس نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اپنے خدا سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ درست ہو جائے تو میں تجھ کو رہا کر دوں گا۔ سارہ نے دعا کی مگر اس نے پھر ارادہ بد کیا، دوبارہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر یہی تمام قصہ پیش آیا۔ تب اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن ہے، انسان نہیں ہے، اس کو میرے پاس سے جلد لے جاؤ، اور ساتھ یہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوالے کر کے کہا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جا، میں نے تیرے حوالے کیا۔ جب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو انہوں نے حال دریافت کیا، اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکباد دی اور کہا، شکر ہے خدائے عزوجل کا کہ اس نے ہم کو اس فاسق و فاجر سے نجات دی اور آپ کے لیے ایک خادمہ اور ساتھ کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا، اے شریف النسب اہل عرب، یہ ہے وہ ہاجرہ جو تم سب کی ماں ہے۔ یہ حدیث مختلف طریقوں سے کتب احادیث میں منقول ہے۔ اس کے علاوہ نجاری میں ایک اور طویل حدیث ہے جو حدیث شفاعت کے نام سے موسوم ہے، اور متعدد ابواب نجاری مثلا سورہ بقرہ کی تفسیر کے باب میں کتاب الاسترقاق اور کتاب توحید میں مذکور ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے اس کا حاصل یہ ہے، میدان حشر میں جب سب مخلوق آدم، نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام سے شفاعت کے لیے کہہ چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ آپ خلیل الرحمن ہیں، اب ہماری سفارش بارگاہ الہی میں کیجیے کہ جلد فیصلہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو شرم آتی ہے، اس لیے کہ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بات کہی تھی۔ یہ روایت کتب حدیث میں اجمال و تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں سے روایت کی گئی ہے، بعض میں صرف اجمالی طور پر اسی قدر تذکرہ ہے کہ ہر نبی اس وقت اپنی ناظرش کو بیان کر کے معذرت کریں گے کہ وہ شفاعت نہیں کر سکتے، اور بعض میں ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں فقط 3 کذبات ہی کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں ان تینوں کی تفصیل ہے کہ ان میں سے بعض روایات میں یہ تشریح بھی موجود ہے۔
ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے ان تینوں جھوٹ میں سے ہر ایک صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی مدافعت اور حمایت ہی کے لیے بولا گیا ہے۔ بہرحال یہ دونوں روایات صحیحین بخاری و مسلم کی روایات میں جو ہر قسم کے سقم روایت سے پاک اور صاف ہیں، یہ روایات ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور موجد انبیاء علیہ السلام کی جانب کذب کی نسبت کر رہی ہیں، اگرچہ انہی روایات کے بعض طریق اور روایت نے یہ صاف کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کذب سے مرادہ وہ عام معنی نہیں لیے جو اخلاقی بول چال میں نہایت شنیع اور گناہ کبیرہ میں شمار ہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ واضح کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تینوں باتیں نہ ذاتی غرض کے لیے کہی ہیں اور نہ دنیاوی مصلحت کے پیش نظر، بلکہ معانقین حق کے مقابلے میں خالص اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت میں کہی ہیں۔ اس کے باوجود بات دل میں کھٹکتی اور قلب پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ وہ حدیث کی یہ تفسیر ہے۔ یہ تسلیم کہ روایت کے بعض تصریحات نے اس کو کذب کے عام معنی سے جدا کر دیا، تاہم اول تو یہ زیادت صحیحین میں مذکور نہیں، اگرچہ صحیح روایت میں موجود ہے۔ دوسرے، جبکہ صدق لسانی انبیاء علیہ السلام کی غیر منسفک اور عصمت نبی کے لیے ایک ضروری صفت ہے، نیز جبکہ خصوصیت کے ساتھ قرآن عزیز نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حسب ذیل امتیازات کا صراحت کے ساتھ ذکر فرما دیا ہے، تو پھر ان کے ساتھ صورت بھی کذب کی نسبت کیسی؟ سورہ مریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے دوستوں کے اور یاد کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، بے شک تھا وہ صدیق صادق النفس نبی۔ صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس ہستی پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے صدق جس کی ذاتی اور نفسیاتی صفت ہو۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے دوستوں کہ بے شک ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا، حکم بردار، خالص اللہ کی طرف جھکنے والا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے، خدا کی نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ خدا نے ان کو چن لیا تھا اور سیدھی راہ کی اس کو ہدایت دی۔ مجتبیٰ اور مہدی ایسی صفات ہیں کہ جن کے ساتھ غصب نہ حقیقتاً جمع ہو سکتا ہے اور نہ صورت۔ سورہ نحل کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم نے تیری طرف وحی بھیجی کہ تو ملت ابراہیم کی پیروی کر، جو ابراہیم کے خالص خدا کی جانب جھکنے والا ہے۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جن کی ملت کی اقتدار اور پیروی کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت مرحومہ کو دیا جا رہا ہے۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت کا ترجمہ ہے دوستوں کہ اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت شروع ہی سے بخش دی تھی اور ہم ہی اس کو جاننے والے ہیں۔ یہ اور اسی قسم کی بہت سی آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصی صفات کا ذکر کرتی اور نقوص قطعیہ پیش کرتی ہیں کہ جن کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس جیسی مقدس اور جلیل القدر ہستی کے متعلق کذب کا تصور نہیں ہو سکتا، چاہے ذائقہ وقوع اور عمل قوا اور کذب حقیقی معنی میں ہو یا محض کذب کی صورت میں۔ زیر بحث مسئلہ۔ اس مقام پر پہنچ کر ایک مرتبہ پھر یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ مسئلہ زیر بحث یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام نے واقعی جھوٹ بولا، کیونکہ قرآن عزیز کے قطعی نقوص اور زیر بحث روایات کے علاوہ احادیثی نقوص ابراہیم علیہ السلام کو نبی و پیغمبر اور رسول بتاتی اور ان کی امتیازی صفات صدیقی، مجتبیٰ، مہدی، نبی، حنیف اور رسول ثابت کرتی ہیں۔ نیز زیر بحث روایت میں بھی یہ واضح ہے کہ ان کے یہ کلمات خدا کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لیے تھے، نہ کہ کسی دنیاوی غرض و مصلحت سے۔ لہٰذا ایک لمحے کے لیے بھی اس میں تردد کی گنجائش نہیں ہے کہ کذب ان سے اسی طرح دور ہے جس طرح دن سے رات اور روشنی سے تاریکی، اور بلا شبہ وہ ایک نبی معصوم ہے اور ہر قسم کی معیشت و گناہ سے پاک۔ البتہ زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ ان دو صحیح روایات میں ان تینوں باتوں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں کذب کی تعبیر کیوں فرمائی، جبکہ آپ کی ذات اقدس ضروریات دین اور عقائد اسلامی کے بارے میں اہم اور گنجلک کو دور کرنے کا باعث ہے اور نہ کہ ایام و التباس پیدا کرنے کا، خصوصاً جبکہ یہ تینوں باتیں خود اپنی جگہ کس حال میں نہ صورت میں کذب ہیں اور نہ حقیقت معنی میں۔ بلا شبہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دینی بہن تھی اور بیوی کے رشتے سے اسلامی
اخوت کا رشتہ منقطع نہیں ہو جاتا۔ نیز ابن کثیر اور دوسرے مورخین کی تحقیق میں وہ ان کے چچا ہاران کی بیٹی تھی، اس لیے چچا زاد بہن بھی تھی، اور بلا شبہ ان کا مزاج ناساز تھا، گو سخت بیمار نہ صحیح اس لیے انی سقیم ہر حیثیت سے صحیح ہے، اور بلا شبہ انہوں نے مناظرانہ طرز خطابت میں دشمن کو لاجواب کرنے کے لیے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، اور یہ علمی دنیا میں کسی حیثیت سے بھی جھوٹ نہیں تھا، تو پھر ان ہر دو احادیث میں اس طرح کی تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ اس اشکال کے جواب میں علماء اسلام نے دو رائیں اختیار فرمائی ہیں۔ نمبر 1، یہ اخبار احاد ہیں، اس لیے جرات کے ساتھ یہ کہہ دینا چاہیے کہ اگرچہ یہ روایتیں صحیحین کی ہیں اور اس لیے مشہور کی حد تک پہنچ گئی ہیں، مگر راوی کو ان روایات میں سخت مغالطہ ہوا ہے، لہذا ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ایک نبی کی جانب کذب کی نسبت کے مقابلے میں راویوں کی غلطی کا اعتراف بدرجہ بہتر اور صحیح طریقہ کار ہے۔ نمبر 2، یہ قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول کی جانب کذب کی نسبت کسی حال میں درست نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر مستند اور صحیح روایات میں جو کہ حد شہرت و تواتر کو پہنچ چکی ہوں، اس قسم کی کوئی نسبت موجود ہو جو نبی کی نبوت کے شان کے منافی ہو، تو ان روایات کو صحیح مانتے ہوئے اس خصوصی جملوں کی ایسی توجہ کرنی چاہیے جس سے اصل مسئلے پر بھی زرد نہ پڑے اور صحیح روایات کا انکار بھی لازم نہ آئے۔ پس چونکہ صحیحین کی یہ روایات تلقی بالقبول کی وجہ سے صحت اور شہرت اس درجے اور مرتبہ کو پہنچ چکی جو اخبار احاد میں شمار نہیں ہو سکتی، اس لیے ان روایات کو مردود قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ سلس کذبات کے جملوں کی یہ توجہ کرنی چاہیے کہ اس مقام پر کذب سے مراد یہ ہے کہ ایسا کلام جو صحیح اور پاک مقصد کے لیے بولا گیا ہو لیکن مخالف اس کا وہ مطلب نہ سمجھے جو متکلم کی مراد ہے، بلکہ ان الفاظ کو اپنی ذہنی مراد کے مطابق سمجھے، اور یہ معنی صرف ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے لیے ہی نہیں تراشے گئے بلکہ علم بدین کی اصطلاح میں ان کو معارض کی اقسام میں شمار کیا گیا ہے اور فصاح و بلاغہ کے کلام میں اکثر رائج ہے۔ اس طرح روایات کا انکار بھی لازم نہیں آئے گا اور صداقت نبی کا مسئلہ بھی اپنی جگہ بغیر کسی غل و غش کے صحیح رہے گا۔ چنانچہ حدیث شفاعت کے وہ الفاظ یعنی ہماری استوجیہ کی تائید کرتے ہیں، جمہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے اور وہ امام زاری اور ان کے ہمنوا علماء کی پہلی رائے کو صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ مشہور مصری عالم عبدالوہاب نجار نے قصص الانبیاء میں امام رازی کی رائے کے خلاف موافقت کی ہے اور مصری علماء عصر کی رائے کے خلاف جو دراصل جمہور کی تائید میں نجار کی رائے پر تنقید کی شکل میں ظاہر کی گئی ہے، کافی شرح اور بسط کے ساتھ لکھا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کے اس واقعے سے انکار کیا ہے۔ مؤلف کی رائے: مگر ان ہر دو آراء سے الگ سادہ اور صاف رائے یہ ہے کہ حدیث شریف سے انکار اور ان کے الفاظ کی رقیق تعویل کیے بغیر ہی مسئلے کو اس طرح حل کر دیا جائے کہ اصل مسئلہ عصمت پیغمبر پر بھی حرف نہ آنے پائے اور اس قسم کے مواقع سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں اور احادیث نبوی کے ساتھ تمسخر اور مذاق کرنے والوں کو بھی الحاد کی جرات نہ ہو سکے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عصمت پیغمبر کا مسئلہ بلا شبہ اصول دین اور مہمات عقائد میں سے ہے، بلکہ دین و مذہب کی صداقت کی اساس و بنیاد صرف اسی ایک مسئلے پر قائم ہے، کیونکہ یہ تسلیم کر لینے کے بعد بعض حالات میں نبی اور پیغمبر بھی غضب کی کوئی نہ کوئی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے، خواہ وہ حمایت حق ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ اس کی لائی ہوئی تمام تعلیم سے یہ امتیاز اٹھ جائے گا کہ اس میں سے کون سا جزا اپنی حقیقی مراد کے ساتھ وابستہ ہے اور کون سا غضب کے رنگ میں رنگا ہو، اور اگر یہ مان لیا جائے تو پھر دین دین نہیں رہ سکتا اور نہ مذہب مذہب۔ اس لیے قرآن عزیز کا یہ منصوص عقیدہ عصمت پیغمبر اپنی جگہ غیر متزلزل اور غیر متبدل عقیدہ ہے، اس لیے بلا شبہ جو اس عقیدے کی صداقت پر حرف گیری کا باعث بنے وہ خود اپنی جگہ یا قابل رد و انکار ہے، اور یا اپنی صحت تعبیر کے لیے جو ابدیدہ، پس اس حکم عقیدہ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ اس سے معارض شے کو یا اس کے مطابق ہونا پڑے گا ورنہ تو مٹ جانا ہوگا۔ اسی طرح یہ امر بھی
مسلم ہے کہ قرآن عزیز کی تفسیر و تشریح صرف لغت عرب سے ہی نہیں کی جا سکتی، بلکہ جس طرح اس کے مفہوم سمجھنے کے لیے لغت کی معرفت ضروری ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کئی زیادہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، اعمال اور احوال کی معرفت کی ضرورت ہے، جو کلام اللہ کی صحیح توجیہ، تفسیر و تشریح کے حامل ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ قرآنی احکام مثلاً اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واعتصموا الحج والعمرۃ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ میں نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے کے مفہوم اور معنی کو ہم کسی طرح بھی لغت عربی کے ذریعے متعین نہیں کر سکتے، اور تنہا یہ لغوی معنی و مفہوم قرآنی احکام کا مصداق نہیں بن سکتے، بلکہ ان کی معرفت کے لیے ہم مجبور ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اقوال و اعمال کی طرف رجوع کریں جو ان فرائض کی تفسیر و تشریح میں کیے گئے ہیں، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ صرف تعامل کے ذریعے ہم ان فرائض کی حقیقت سے آگاہ ہو سکیں، اس لیے کہ اگر وقت نظر سے کام لیا جائے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تعامل کا عمدہ بھی آخرکار قول و عمل رسول پر ہی جا کر منتہی ہوتا ہے، لہٰذا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول و عمل کو بھی حفظ و دین سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے، اور بغیر اس تسلیم و رضا کے آیت دوستو، ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ خدا کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس شخص کے لیے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر امید لگاتا ہو کہ کوئی معنی نہیں بنتے، کیونکہ یہ اسوہ حسنہ خود قرآن عزیز نے اور اس کی آیت نہیں ہے، بلکہ اس پیغمبر کا قول، عمل اور حال ہی اسوہ حسنہ ہے، اور جبکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اقوال، اعمال اور احوال جزئی الدین ہیں، تو ضروری تھا کہ ان کی حفاظت کا ایسا سامان مہیا ہو جو خاتم النبیین کی امت کے لیے رہتی دنیا تک محفوظ طریقے سے پہنچ سکے، اور جو ہر خالص میں جب کبھی کوٹ کی ملاوٹ کی جائے تو اس کے مخالفین اور فن کے ماہرین فوراً دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے کڑے کوٹے کو الگ کر سکیں۔ پس اسی طریقے حفاظت کا نام روایت حدیث اور نقد حدیث ہے، اور اسی فن کو فن حدیث کہتے ہیں، اور یہی وہ شریف اور مقدس خدمت ہے جس نے اپنوں سے نہیں بلکہ غیروں سے بھی خراج تحسین حاصل کیا ہے، اور اس خدمت کو اسلام کا امتیازی نشان تسلیم کرایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اقوال و اعمال کی روایت کی حفاظت کے سلسلے میں کڑے اور کوٹے کے امتیاز کے لیے زمانہ نبوت سے اب تک جو خدمت ہوتی آ رہی ہے، ان کی اہمیت اس سے ظاہر ہو سکتی ہے کہ روایت حدیث کا فن تقریباً 14 فنون اور شاخوں میں منقسم ہے، لہٰذا ازبت ضروری ہے کہ ہم کسی ایسی روایت یا روایت کے جملے کو جو لفظی اور ظاہری تعبیر میں مسلمہ عقیدے کے بارے میں ایہام پیدا کرتا ہو، صحیح اور مقبول، مشہور اور متواتر روایات حدیثی کے انکار پر حجت و دلیل قائم نہ کر لیں، اور اس کو انکار حدیث کا ذریعہ بنا کر قرآن عزیز کو ایک ایسی اجنبی کتاب نہ بنا دیں جس کی تعبیر کے لیے نہ کسی پیغمبر کے تفسیری اقوال ہیں اور نہ تشریحی اعمال، بلکہ وہ کسی ویرانہ یا پہاڑ پر نازل ہوئی ہے اور صرف اپنی زبان، لغت اور ڈکشنری سے حل کی جا سکتی ہے۔ البتہ اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ تمام احادیث رسول روایات بالفقط نہیں بلکہ بعض روایات بالمعنی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی الفاظ زبان مبارک سے فرمائے ہوں، راوی نے ایک ایک لفظ اسی طرح نقل کر دیا ہو، بلکہ معنی اور مفہوم کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس روایت کے الفاظ راوی کی اپنی تفسیر ہوتے ہیں۔ پس ان اہم اور بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد اب مسئلہ زیر بحث اس طرح حل کیا جا سکتا ہے کہ بخاری کی اس حدیث کو بلا شبہ تلقی بالقبول حاصل ہے، اور یہ بھی تسلیم کہ یہ کتاب جرح اور نقد پرکے سے جانے اور پرکھنے جانے کے بعد امت میں شہرت و قبولیت کا وہ درجہ رکھتی ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اس کو صحیح الکتاب کہا جاتا ہے۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ روایت بالمعنی ہونے کی وجہ سے اس کی کسی روایت میں راوی نے لفظی تعبیر میں سقم پیدا ہو گیا، اور روایت اگرچہ اپنی سلسلہ سند اور مجموعہ متن کے اعتبار سے اصولاً قابل تسلیم ہو، مگر اس جملے کی تعبیر کو سقم سمجھا جائے اور اصل روایت کو رد کرنے کی بجائے صرف اس کی سقم کو ظاہر کر دیا جائے، چنانچہ اس کی بہترین مثالیں بخاری کی حدیث معراج ہیں۔
بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر اور قوم سے جدا ہو کر فرات کے غربی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جو اور کلدانیین کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سفر رہے، اور کچھ دنوں کے بعد یہاں سے ہران یا ہاران کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ شروع کر دی، مگر اس عرصے میں برابر اپنے والد آزر کے لیے بارگاہ الہی میں استغفار کرتے اور ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ وہ نہایت رقیق القلب، رحیم اور بہت ہی نرم دل و بردبار تھے۔ اس لیے آزر کی جانب سے ہر قسم کی عداوت کے مظاہروں کے باوجود انہوں نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگرچہ میں تجھ سے جدا ہوں اور افسوس کہ تو نے خدا کی رشد و ہدایت پر توجہ نہ کی، تاہم میں برابر تیرے حق میں خدا سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں گا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی الہی نے مطلع کیا کہ آزر ایمان لانے والا نہیں ہے، اور یہ انہی اشخاص میں سے ہے جنہوں نے اپنی نیک استعداد کو فنا کر کے خود کو اس کا مصداق بنا لیا۔ دوستو، سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہو گیا تو آپ نے آزر سے اپنی برات کا صاف صاف اعلان کر دیا کہ جو امید میں نے لگا رکھی تھی وہ اب ختم ہو گئی، اس لیے اب استغفار کا سلسلہ بے محل ہے۔ قرآن عزیز سورہ توبہ میں اس واقعے کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور نہ تھا ابراہیم کا استغفار اپنے باپ کے لیے مگر اس وعدے کے مطابق جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ پھر جب اس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ خدا کا دشمن ہے، یعنی اس کا آخری انجام یہی ہوگا، تو اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ہے ضرور رقیق القلب، بردبار۔ ہجرت فلسطین۔ ابراہیم علیہ السلام اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں بھی ان کے ہمراہ حضرت سارہ، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے تو اس سفر میں ان کے ہمراہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ سورہ عنکبوت میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس لوط ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور کہنے لگا، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان ذو القرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کر گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث کا ترجمہ ہے دوستوں کہ بلا شبہ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کنعانیوں کے زیر اقتدار تھا۔ پھر قریب ہی شقیم نابلس میں چلے گئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہیں فرمایا اور عرب ہی کی جانب بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ مصر تک جا پہنچے۔ ہجرت مصر اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نابلس سے چل کر مصر پہنچے تو بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق ملک جبار کا وہ واقعہ پیش آیا جو گزشتہ سطور میں سپرد قلم ہو چکا ہے، اور تورات میں اس قصے کو اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ سو جب ابرام مصر پہنچا، مصریوں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ نہایت خوبصورت ہے، اور فرعون کے امیروں نے بھی اسے دیکھا اور فرعون کے حضور میں اس کی تعریف کی، اور اس عورت کو فرعون کے گھر میں لے گئے تو اس نے اس کے سبب ابراہیم پر احسان کیا کہ اس کی بھیڑ بکری اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدیاں اور اونٹ ملے۔ پھر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان کو ابراہیم کی جو دوسری کے سبب بڑی ماری۔ تب فرعون نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا، کیوں نہ جتلایا کہ یہ میری جورو ہے؟ تو نے کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے، یہاں تک کہ میں نے اسے اپنے جورو بنانے کو لیا؟ دیکھ، یہ تیری جورو حاضر ہے، اس کو لے جا اور چلا جا۔ اور فرعون نے اس کے حق میں لوگوں کو حکم دیا، تب انہوں نے اسے اور اس کے جورو اور جو کچھ اس کا تھا روانہ کیا۔ صحیحین بخاری مسلم کی روایات اور تورات کی اس روایت کے مطابق یہ اختلاف ہے کہ صحیحین کی روایت میں جب سارہ رضی اللہ کی بد دعا والے واقعے میں
ملک کے جبار فرعون نے شیطانی جنی اثر سمجھ کر سارا سے جان چھڑائی اور حضرت حاجرہ رضی اللہ کو ان کے حوالے کر کے ابراہیم علیہ السلام کو بمائے ان کے رفقا اور ساز و سامان کے مصر سے چلے جانے کی اجازت دی۔ فتح الباری میں ہے کہ مصر جن کی عظمت کے قائل تھے، اس لیے شیطان سے مراد یہاں جن ہے۔ اور تورات کی روایت یہ کہتی ہے کہ فرعون مصر نے سارا کے واقعے کو کرامت سمجھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ عتاب کیا کہ انہوں نے شروع ہی سے یہ کیوں نہ بتایا کہ سارا ان کی بہن نہیں ہے بلکہ بیوی ہے، اور پھر بڑے انعام و اکرام اور عزت کے ساتھ ان کو مصر سے رخصت کیا۔ تورات کی روایت کے مطابق اس وقت حضرت سارا کی عمر 70 سال کی تھی۔ بہرحال صحیحین کی روایت ہو یا تورات کی، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں روایات قریب قریب ہیں اور دونوں کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ ان تمام روایات اس قدر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور اپنے برادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لے گئے، اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں ہے جو سامی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی سلسلے میں وابستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کا خاندان خدا کا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال و منال سے نوازا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی قدیم خاندانی رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی اس کی زوجیت میں دے دیا، اور جو اس زمانے کی رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بیوی کی خدمت گزار قرار پائیں۔ چنانچہ اس تاریخی قیاس کی سب سے بڑی شہادت خود یہود کی یہاں بھی موجود ہے۔ سفر ایشیا میں جو یہودیوں کی ایک معتبر تاریخ ہے، مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ حضرت کا ہم وطن تھا، اور اسی طرح یہود کی معتبر روایات سے یہ مسئلہ بھی صاف اور روشن ہو جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ شاہ مصر فرعون کی بیٹی تھی، لونڈی اور باندی نہیں تھی۔ تورات کا ایک معتبر مفسر ربی شلبلو اسحاق کتاب پیدائش باب 16 آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سارہ کی وجہ سے کرامات کو دیکھا تو کہا میری بیٹی کا اس کے گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسروں کے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ اس تفسیر اور تورات کی آیت کو جمع کرنے سے یہ حقیقت بخوبی اشکارا ہو جاتی ہے کہ تورات میں ہاجرہ کو صرف اس لیے لونڈی کہا گیا کہ شاہ مصر نے اس کو سارہ اور ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ سارہ کی خدمت گزار رہے گی۔ یہ مطلب نہ تھا کہ وہ لونڈی بمائے جاریہ ہے، اس لیے کہ ربی سلوملو تشریح کرتا ہے کہ ہاجرہ فرعون مصر کی بیٹی تھی۔ نجاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملک جبار کی جو روایت مذکور ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے اور ربی سلوملو کی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔ ترجمہ: اور ہاجرہ کو سارہ کے حوالے کر دیا کہ ان کی خدمت گزار رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دو اہم مقامات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر عنوان بحث ختم کرنے سے قبل دو ایسے اہم مقامات کا ذکر کر دینا ازبز ضروری ہے جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت گہرا تعلق ہے اور جو پیروان ملت ابراہیمی کے لیے مقام بصیرت کی حیثیت رکھتے اور مجد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ عظمت و جلال کو تابندہ تر بناتے ہیں۔ مقام اول، سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص دعا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ بارگاہ الہی میں دست طلب دراز کیے عزو نیاز کے ساتھ یہ عرض کر رہے ہیں۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا جو کافر ہیں۔ فتنہ فتن سے ماخوذ ہے، جب سونے کو اس طرح آگ میں تپاتے ہیں کہ کوٹ اور میل جل کر خالص سونا باقی رہ جائے۔ فتن الذہب بولتے ہیں، اب اصطلاح میں امتحان و آزمائش اور فرق کو کہتے ہیں، اور اس لیے حضرت انسان جو شاہد و مصائب آتے ہیں اور ان کے مناسبت سے فتنہ کہلاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے بھی مال، اولاد اور منصب و جاہ کو اسی معنی کے پیش نظر فتنہ کہا ہے اور صاف صاف اعلان کیا ہے کہ صادق و کاذب کی جانچ کے لیے مومن کو اس کٹوتی پر ضرور پرکھا جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جو لوگ دعویٰ ایمان کرتے ہیں وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہ جائیں گے؟
سورہ انفال کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اور ان مشرکوں سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے اور دین سب کا سب خالص اللہ کے لیے رہ جائے۔ دوسرا ہے مقام ثانی۔ سورہ شعراء میں یہ بسلسلہ عبرت و بصیرت انبیاء علیہ السلام کی دعوت رشد و ہدایت کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی توحید الہی کی تلقین اور شرک و کفر سے بیزاری اور نفرت کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ اسی حالت میں وہ توحید ذات و صفات کا ذکر خیر کرتے ہوئے یک بیک خدا واحد کی جانب دست بدعا ہو جاتے ہیں، گویا ایک دوسرے رنگ میں قوم کو اللہ رب العالمین کا پرستار بنانے کی صحیح فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کرتے درگاہ عزبی میں عرض کرتے ہیں، پروردگار، اور جس روز لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ اس آیت کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، جو کتاب التفسیر میں مختصر اور کتاب الانبیاء میں تفسیر کے ساتھ منقول ہے۔ کتاب التفسیر میں منقول حدیث کا ترجمہ یہ ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد کو پرانگدہ حال اور روسیہ دیکھیں گے تو فرمائیں گے، پروردگار، دنیا میں تو نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا تھا، یعنی پھر یہ رسوائی کیسی کے میدان حشر میں اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ابراہیم، میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور کتاب الانبیاء میں یہ روایت ان اصنافات کے ساتھ مذکور ہے: جب قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برآمدہ حال اور روسیہ دیکھیں گے تو باپ سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، کیا میں نے بارہا تجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری راہ ہدایت کی مخالفت نہ کر؟ آزر کہے گا، جو ہوا سو ہوا، آج کے دن میں تیری مخالفت نہیں کروں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام درگاہ الہی میں عرض رساں ہوں گے، پروردگار، تو نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا تھا، مگر اس سے زیادہ اور رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ آزر تیری رحمت سے انتہائی دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے بلا شبہ کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ پھر ہاتف غیبی آواز دے گا، اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پکارے گا، ابراہیم، قدموں کے نیچے دیکھ، کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ گندگی میں لتڑا ہوا ایک بچھو پیروں میں پڑا لوٹ رہا ہے۔ تب فرشتے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں اس کو پھینک دیں گے۔ مختصر حدیث میں قیامت کے دن آزر کی ہیئت کزائی کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ تو ٹھیک ٹھیک قرآن عزیز سورۃ حبش کی اس آیت کی تفسیر ہے جس میں قیامت کے دن کافروں کی یہ حالت بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: اور کتنے لوگوں کے منہ اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی اور ان پر کلونس چا رہی ہوگی، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کافر اور بدکار ہیں۔ اور سورہ یونس میں مومنوں اور اصحاب جنت کے لیے اسی حالت کی نفی کی گئی ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے، اور کچھ بڑھ کر بھی، اور گناہگاروں کی طرح ان کے منہ پر نہ کلون چائی ہوگی اور نہ ذلت۔ یہی ہے جنتی کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ طویل حدیث میں دو باتیں کہی گئی ہیں، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اثر یہ حالت دے کر دربار الہی میں مستورہ بالا دعا کرنے کا ذکر کریں گے، جو انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کی طرف شرف قبول حاصل کر چکے ہیں، اور مطلب یہ ہوگا کہ باپ کی یہ رسوائی دراصل میری رسوائی کو بجو کی شکل میں مسخ کر دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمایاں خصوصیات میں سے اس صفت کا بھی اعلان کیا ہے، ان ابراہیم لأوہ حلیم۔ چنانچہ اس کے مختلف مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ آزر کی شرک پر موت اور ابراہیم علیہ السلام کی دنیا ہی میں اس سے اظہار تبری کے باوجود کہ جن کا ذکر قرآن عزیز کی سورہ توبہ میں موجود ہے، جب وہ فروائے قیامت میں آزر کو اس ابو حال میں دیکھیں گے، عبرتن علیہ بطرغتن، تو ان کی رافت اور رحمت جوش میں آ جائے گی، اور اول العظم پیغمبر کی طرح حقیقت حال سے باخبر رہتے ہوئے بھی ان کی صفات کریمانہ کا اس درجہ فطری غلبہ بر سر کار آ جائے گی کہ وہ آزر کے لیے طلب مغفرت پر آمادہ ہو جائیں گے، اور یہ دیکھ کر آزر کی مشرکانہ زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو اہلیہ شفاعت بنایا جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اس دعا کی پناہ لیں گے جو دنیا ہی میں قبولیت کا شرف
دعا حاصل کر چکی تھی، اور باپ کی رسوائی کو اپنی رسوائی ظاہر کر کے درگاہ حق میں اس وعدے کا ذکر کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ فرمائیں گے کہ کافر پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس جانب توجہ دلائے گا کہ اپنی اس فطری رغبت اور رحمت کے باوجود تم کو یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دنیائی عمل نہیں بلکہ روز جزا ہے، اور آج میزان عدل قائم ہے، جس کے لیے ہمارا یہ غیر متبدل قانون بدیت کا شرف حاصل کر چکا ہے کہ کافر و مشرک کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں، اور یہ مشرک کی رسوائی ہرگز نئی مومن کی رسوائی کا باعث نہیں ہو سکتی، خواہ ان دونوں کے درمیان علاقہ دینوی کے مضبوط رشتے ہی کیوں نہ قائم رہے ہوں۔ اور ساتھ ہی حکمت الہی ایسی صورتحال پیدا کر دے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حزن و ملال کا وہ اثر ہی باقی نہ رہے گا جس کی وجہ سے ان کی فطری متعلقات نے طلب مغفرت پر آمادہ کیا تھا۔ چنانچہ آزر کو درندہ کی شکل میں مسخ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک و سلیم فطرت اس کو دیکھ کر نفرت و کراہت کرنے لگے گی۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ نعوذ باللہ اس صورتحال کو خلق رواد سمجھ رہے تھے، بلکہ ایک فطری تقاضے کے پیش نظر تھا۔ اگرچہ نتائج اور ثمرات کو تو نہیں بدل سکتا، مگر اس شخصیت کے ملکات حسنہ اور اوصاف کریمانہ کے نمایاں کرنے کا باعث ضرور بن جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب اگرچہ اسماعیل اور بعض دوسرے محدثین کے طنز و دریغ اور بلا شبہ بڑی حد تک ہلکا کر دیتے ہیں، تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول بخاری کی مختصر حدیث کے علاوہ طویل حدیث کے بعض اجزاء ضرور میل نظر ہیں۔ تب یہ تو غالباً حافظ حدیث عماد الدین ابن کثیر نے ان روایات کو اپنی تفسیر میں نقل کرنے کے بعد مختصر حدیث کو قبول کرتے ہوئے بخاری کی کتاب الانبیاء والی طویل حدیث پر تفرد کا اور نسائی کی حدیث اور غرابت اور نکارت کا حکم لگایا ہے۔ مشہور محدث کرمانی نے بھی اس مسئلے کو سوال و جواب کی شکل میں پیش کر کے اس کے حل کرنے کی وسیع فرمائی ہے، جو اپنی جگہ قابل مراجعت ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے۔ دوستو، قصص القرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بس یہیں تک تھا۔ دوستو، اب آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔